یہ خدائی قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، جیسا عمل کرو گے اس کا ویسا اثر ہوگا۔ عمل نیک کرو گے تو اچھا اثر ہوگا، عمل برا کرو گے تو اس کا برا اثر ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ گناہ کرے اور اس کے اوپر اچھا اثر ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ نیک اعمال کرے اور اس کے اوپر برا اثر ہو۔ تو ہر عمل کا اثر ہے۔ تو جس طرح کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں گناہ کا کیا اثر پڑتا ہے، برائی کا کیا اثر پڑتا ہے، یہ چند ایک گناہ کے اثرات بتانے ہیں کہ دنیا کے اندر بندہ گناہ کرتا ہے تو دنیا میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ گناہ کہتے کسے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا نام گناہ ہے۔ جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، اور اس گناہ کا اثر اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ پھر آگے گناہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے ترک المعمور، اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا اس کو چھوڑ دینا، یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس کو چھوڑ دینا گناہ ہے۔ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس کو چھوڑ دینا گناہ ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو چھوڑ دینا گناہ ہے۔ حج کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو چھوڑ دینا گناہ ہے، جس کے اوپر فرض ہے۔ تو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز کو چھوڑ دینا، یہ بھی گناہ ہے۔ دوسری قسم ہے فعل المحظور، کہ اللہ نے ایک چیز سے منع کر دیا اس کو پھر کرنا۔ اللہ نے زنا سے منع کیا ہے، زنا کرنا۔ اللہ نے سود سے منع کیا ہے، سود کھانا۔ اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنا۔ ایسے آپ گنتے جائیں کہ جتنے کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں کو کرنا یہ گناہ ہے۔ پھر کچھ گناہ ہوتے ہیں جن کو شیطانیہ کہا جاتا ہے، شیطانی گناہ ہوتے ہیں۔ جیسے شیطانی گناہوں میں تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، دجل ہے، یہ سارے شیطانی گناہ ہیں۔ شیطانی گناہوں کی بنیاد مکر اور دھوکے کے اوپر ہے۔ سب سے بڑا دھوکہ باز، سب سے بڑا مکر کرنے والا شیطان ہے۔ تو شیطانی گناہوں کی بنیاد بھی انہی چیزوں پر ہے۔ پھر دوسری قسم ہے سبعیہ، جنگل کے جو درندے ہوتے ہیں ان کو سبائے کہا جاتا ہے۔ تو وہ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام ہوتا ہے چیرنا، پھاڑنا، مارنا، دھاڑنا، یہ سارے ان کے کام ہوتے ہیں۔ ایسے کاموں کو گناہ سبعیہ کہا جاتا ہے جن کی بنیاد ظلم پر ہوتی ہے۔ ظلم کریں گے، ظلم کسی صورت میں بھی ہوگا تو یہ انہی جانوروں والا گناہ ہوگا، درندوں والا گناہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور قسم ہے جس کو گناہ بہیمیہ کہا جاتا ہے، جو عام جانور ہوتے ہیں۔ ایک تو درندے ہوتے ہیں چیرنے پاڑنے والے، جو دوسرے جانور ہیں ان کو بہائم کہا جاتا ہے۔ تو یہ گناہ بہیمیہ کہلائے جاتے ہیں۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہیں پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو کسی بھی طریقے سے پورا کرنا، شریعت سے آگے۔ پیٹ کے اندر بھی ایک آگ لگتی ہے بھوک کی، اور شرمگاہ کے اندر بھی ایک شہوت کی آگ ہوتی ہے۔ اس کو پورا کرنا اپنی مرضی سے، شریعت کے ہٹ کر، شریعت سے ہٹ کر، اس کو گناہ کہا جاتا ہے، گناہ بہیمیہ۔ تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے، کسی کا شرم نہیں کرتے، جہاں ان کا جی چاہتا ہے اپنے خواہشات کو پورا کرتے ہیں، جو جی چاہتا ہے کھاتے ہیں، جیسے جی چاہتا ہے اپنے شہوت کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جانوروں والا گناہ ہے۔ تو ظلم کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، جو شیطان کرواتا ہے وہ مکر اور فریب کی وجہ سے، اور اس کا سب سے بڑا گناہ جو ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے، جو شیطان کرواتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان ہمارے ایمان کا دشمن ہے، تو سب سے بڑا گناہ جو وہ کرواتا ہے وہ شرک ہوتا ہے۔ اور دوسرے جو سبائے ہیں، درندے ہیں، یہ جو گناہ کرواتے ہیں یہ ظلم
بنیاد ظلم پر ہوتی ہے، اور جو بہائم والے گناہ ہوتے ہیں ان کی بنیاد شہوت کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ان تینوں چیزوں کو ایک آیت میں بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معبود مانتے، کسی کو بھی معبود نہیں مانتے، صرف اللہ کو معبود مانتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ معبود ماننا یہ شرک ہے، اور ان گناہوں کی بنیاد وہ شیطان ہے، یہ شیطانی گناہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ وہ کسی ناحق جان کو قتل بھی نہیں کرتے، یہ درندوں والا گناہ ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَزْنُونَ، وہ زنا بھی نہیں کرتے، اپنی خواہشات کو غلط طریقے سے پورا نہیں کرتے۔ تو ان تینوں کو اللہ نے ایک آیت میں بیان فرمایا۔ تو گناہ جو ہم کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ گناہوں کے علماء نے 70 اثرات لکھے ہیں جو انسان کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور یہ آٹومیٹک نظام ہے، یہ نہیں ہے کہ گناہ کر لیا آپ پتہ نہیں اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، اثر لازمی ہوگا۔ علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے ہم کھانے کا لقمہ کھاتے ہیں، کھانے کا لقمہ ہمارے منہ میں جب تک ہے ہمیں اختیار ہے، جب ہم نے نگل لیا اب ہمارا اختیار ختم۔ اب یہ آٹومیٹک نظام کے ذریعے سے چلے گا۔ ہم یہ چاہیں کہ ہمارا کھانے کا یہ لقمہ ہضم نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی دیر بعد ہضم ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہاں آٹومیٹک نظام چلے گا۔ گناہ کرنے تک ہمیں اختیار ہے، کریں یا نہ کریں۔ جب ہم نے کر لیا گناہ، پھر اس کے اوپر جو اثر آنا ہے وہ آٹومیٹک طریقے سے آئے گا۔ ہم چاہیں کہ اس کا اثر نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس گناہ کا اثر آئے گا، تو ہر گناہ کے ساتھ اثر ہوتا ہے۔ تو گناہوں کے جو اثرات علماء کے ہیں ان میں سب سے پہلا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ فساد القلب وظلمتہ، کہ انسان کا دل بگڑ جاتا ہے، انسان کے دل میں فساد آ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبہ نکتة سوداء، کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ جو گناہ کیا ہے اس کا اثر اس کے دل پر ظاہر ہو گیا۔ آگے حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ توبہ کر لیتا ہے تو گناہ کا نقطہ مٹ جاتا ہے، کالا نقطہ مٹ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطے لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سارے کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا اثر گناہوں کا انسان کے دل پر پڑتا ہے، اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا اثر گناہوں کا کہ قلت التوفیق، نیک اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ نیک اعمال کرنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نیک اعمال کی طرف نہیں آتے، بلکہ جو ہمیں نیک اعمال کی طرف بلائے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ اگر باپ اپنے بیٹوں کو سمجھائے، اولاد کو سمجھائے، تو باپ بھی اپنی اولاد کا دشمن بن جاتا ہے، اولاد اس کو دشمن سمجھنے لگ جاتی ہے کہ یہ ہمیں نیک کاموں کی طرف کیوں بلاتا ہے، کیوں کہتا ہے۔ تو یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے کہ توفیق چھین لی جاتی ہے۔ ہم گھنٹوں لوگوں کے سامنے شکوے کرتے رہیں گے، اللہ کے شکوے کرتے رہیں گے، لیکن اللہ کے سامنے 2 منٹ ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ لوگوں کے سامنے ہم گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے یہ بیماری لگ گئی، میرا یہ نقصان ہو گیا، یہ ہم کہتے رہیں گے لوگوں کو، اللہ کو نہیں کہیں گے۔ جس نے حل کرنا ہے، جس نے ہمارے معاملات سنوارنے ہیں، تو توفیق کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ توفیق چھن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا۔ اس کا تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حرمان العلم، علم سے معروم ہو جاتا ہے۔ علم سے معروم کیسے ہو جاتا ہے؟ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اگر پڑھنے کو دل کرتا ہے تو یاد نہیں ہوتا۔
تو یہ بھی گناہوں کا اثر ہوتا ہے. یا تو پڑھے گا نہیں، اگر پڑھے گا تو پھر اس کو یاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے بندہ علم سے محروم ہو جاتا ہے، رزق سے محروم ہو جاتا ہے، رزق کی تنگی آ جاتی ہے. رزق سے محروم کیسے ہو جاتا ہے؟ آج کل کے دور میں ایک گھر کے سارے افراد، مرد عورتیں سارے کمانے والے ہوتے ہیں، پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے. یہ رزق کی تنگی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ رزق کی برکت ان سے چھین لیتے ہیں، عمر کی برکت چھین جاتی ہے. عمر کی جو برکت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے. زندگی میں جن لوگوں کی زندگی میں برکت ہوتی ہے وہ تھوڑی عمر میں بڑا کام کر جاتے ہیں، اور جن کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی وہ لمبی عمر پاتے ہیں، کام ایک بھی نہیں کیا ہوتا. تو یہ زندگی کی برکت، عمر کی برکت اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں. اگلا نقصان یہ ہوتا ہے گناہوں کا کہ اللہ سے بندے کو وحشت ہو جاتی ہے، اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے. اللہ کی بات کرو گے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مسجد کی طرف بلاؤ گے وہ مسجد میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کو اللہ سے وحشت ہے. اللہ سے وہ وحشت کھانے لگ گیا ہے تو اللہ کی بات بھی نہیں سنے گا، اللہ کے ڈر میں بھی نہیں آئے گا، اللہ والوں کے پاس بھی نہیں جائے گا. اگلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دنیاوی کام جو ہوتے ہیں وہ روک لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہونے نہیں دیتے. بندہ پھر کہتا ہے کہ میرا کام ہوتے ہوتے رہ گیا. میری بیٹی ہے، اس کا رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور پھر دیکھ کے چلے جاتے ہیں، دوبارہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. رشتے نہیں ہوتے، فلاں کام نہیں ہوتا. یہ کام کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتے. ہمارے گناہوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اگلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل اور جسم یہ کمزور ہو جاتا ہے. ایک انجانا سا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خوف. ہر وقت بندہ ڈرتا رہتا ہے، اندھیرے سے ڈرتا ہے، کوئی تھوڑا سا پٹاخہ بج جائے تو اس سے ڈر جاتا ہے. اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے، ہر وقت ڈرتا رہتا ہے. اس کا اگلا نقصان یہ ہوتا ہے گناہوں کا کہ نیکیوں کی لذت چھین لی جاتی ہے. نیکی تو کرتا ہے لیکن مزہ نہیں آتا. نماز پڑھتا ہے، مزہ نہیں آتا اس کو. قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کو مزہ نہیں آئے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا دل صاف ہوگا وہ قرآن کی تلاوت کرنے سے اس کا دل کبھی بھرے گا نہیں. مسلسل تلاوت کرتا رہے، اس کی لذت بڑھتی رہے گی. ان چیزوں میں لذت ہوتی ہے، جو نیک اعمال کرتے ہیں نا ان میں لذت ہوتی ہے. گناہوں کی وجہ سے نیک اعمال کی لذت اس سے چھین لی جاتی ہے. بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، انہوں نے گناہ کیا. گناہ کرنے کے بعد ان کے جو اعمال تھے اور نعمتیں تھیں وہ ویسے کی ویسی برقرار رہی. تو انہوں نے مزید گناہ کیے تو وہ اعمال ویسے چلتے رہے اور نعمتیں بھی ویسے چلتی رہی. تو ایک دن اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ تو اتنا بڑا رحیم ہے کہ میں گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہوں اور تو نے میرے اوپر نعمتوں میں کمی نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات القا فرمائی کہ تم نے غور نہیں کیا، میں نے بہت ساری نعمتیں تم سے چھین لی. تم نے غور نہیں کیا، میں نے بہت ساری نعمتیں تم سے چھین لی ہیں. تم جو تہجد کے وقت اٹھتے تھے اور مجھ سے دعا مانگتے تھے، اس دعا میں روتے تھے، وہ رونے کی نعمت میں نے تم سے چھین لی. اب تم دعا تو مانگتے ہو لیکن وہ رونا تمہیں نصیب نہیں ہوتا. یہ لذت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے چھین لی. امیر آدمی ہوتا ہے، بہت مال پیسہ ہوتا ہے، ہر قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن کھانے میں مزہ نہیں آتا، لذت نہیں آتی. غریب آدمی سادہ روٹی کھاتا ہے اور مزے لے کر کھاتا ہے. یہ لذت جو ہوتی ہے یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی لذت چھین لیتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کی لذت چھین جاتی ہے. اسی طرح گناہوں کا ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عمر چھوٹی ہو جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے، زنا کرنے سے عمر کم ہوتی ہے. نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے سے پرہیزگاری سے عمر بڑھ جاتی ہے. عمر کم ہونے اور بڑھنے کے دو مطلب ہیں، یعنی بڑھ جاتی ہے عمر. کیسے بڑھ جاتی ہے؟ تو اس کے متعلق علماء نے کہا کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس کی جو عمر ہوتی ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں، اس کو بڑھا دیتے ہیں، اس کا وقت بڑھ جاتا ہے.
دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو ایسے بڑھاتے ہیں کہ عمر کا دورانیہ تو وہی ہوتا ہے، اگر 60 سال کی تو 60 سال ہی رہتی ہے، لیکن ان 60 سالوں میں اللہ تعالیٰ اس کو 100 سال کی عمر والے کے برابر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ کام وہ ایسا کر جائے گا کہ 100 سال میں کوئی بندہ کرتا رہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ کرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ اگلا نقصان گناہوں کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اگر کسی جگہ پر کوئی دھماکہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو، وہاں کچھ بندے مر جائیں تو وہاں میڈیا پر اخبارات میں خبریں آئیں گی کہ اتنے بندے مر گئے، اتنے بندے شہید ہو گئے ہیں۔ اگر مکھی مچھر مر جائے تو کسی میڈیا پر خبر نہیں آئے گی، اس لیے کہ انسان کے یہاں مکھی مچھر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ کی نظر میں وہ گر جاتا ہے۔ گناہوں کا اگلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک گناہ کرے گا مزید گناہوں کا دروازہ کھل جائے گا، ایک جھوٹ بولے گا تو اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑیں گے، تو گناہوں کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے لامحدود کہ پھر وہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے گناہوں کے یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ اگلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے ذلیل کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ وہ 7 کمروں کے اندر بند ہو کر، لوہے کے کمروں میں بند ہو کر بھی گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے پھر بھی ذلیل کرتے ہیں۔ تو گناہ کا ایک اثر ہے، وہ ہو کر رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ کریں اور پھر اس کے اثرات سے، اس کے نقصانات سے بچ جائیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ گناہوں کا اگلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل میں فساد آ جاتا ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ کیسے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں پردے کے متعلق جب بات کی جائے تو وہ کیسے پردہ دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ عقل کا فساد ہے، عقل کام نہیں کرتی۔ شریعت کہتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے، آنکھوں کا پردہ ہے، لیکن وہ کہے گا کہ نہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ کہاں ہے، چہرے کا پردہ کہاں ہے؟ تو یہ عقل خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں حکمتیں تلاش کرے گا، جی اللہ نے یہ حکم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا ہے، اللہ نے داڑھی رکھنے کا حکم کیوں دیا ہے، اس میں حکمتیں تلاش کرے گا۔ جب کوئی حکمتیں تلاش کرتا ہے تو اس کے عقل میں فساد آ چکا ہوتا ہے، اس کی عقل بگڑ چکی ہوتی ہے۔ گناہوں کا اگلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، دل کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ کوئی نصیحت کرے گا، اچھی بات کرے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پتہ نہیں چلے گا کون کیا کہہ رہا ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی جیسے گزار رہا ہوگا ویسے ہی گزارتا رہے گا۔ گناہوں کا اگلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، دعاؤں سے محروم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے امت کے لیے دعائیں کی، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے ان دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا نقصان کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد عورتوں کی مشابہت کرتا ہے یا عورت مردوں کی مشابہت کرتی ہے، آپ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی کہ ان کے اوپر لعنت۔ اسی طرح کوئی غیر محرم، کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے یا کوئی عورت اپنے آپ کو دکھانے کے لیے پیش کرتی ہے، اس کے اوپر بھی اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ تو گناہوں کی وجہ سے لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے بندے کی حیا چلی جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرتے رہو۔ اسی طرح گناہوں کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے اللہ کی عظمت ختم ہو جاتی ہے۔
جب وہ نافرمانی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت کہاں رہتی ہے؟ اگر عظمت پیدا ہو جائے تو نافرمانی نہیں کرے گا. اگر اللہ کی عظمت، اللہ کے جلال کا اظہار اس کو میسر ہو جائے اور اس کو مل جائے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. اسی طرح گناہوں کا یہ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں. جو اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ روزی تنگ کر دیتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کی معیشت، اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہوں. روزی تنگ ہو جاتی ہے، روزی کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے. جو پچھلی امتیں گزری ہیں وہ کیوں ہلاک ہوئی ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان کے متعلق فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہم نے ہر قوم کو پکڑا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے. پھر ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. کچھ ایسی قومیں تھیں جن کے اوپر ہم نے پتھر برسائے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. کچھ ایسی قومیں تھیں جن کے اوپر ہم نے چیخ کا عذاب نازل کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. کچھ ایسی قومیں تھیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. اور کچھ ایسی قومیں تھیں جن کو ہم نے غرق کر دیا. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ گناہ کا اثر فوراً ملے، دیر سے بھی مل سکتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ مقروض ہوئے تو کہنے لگے، فرمانے لگے کہ یہ قرض کی مصیبت جو میرے اوپر آئی ہے مجھے پتہ ہے کہ کیوں آئی ہے. 40 سال پہلے مجھ سے گناہ ہوا تو اس گناہ کی وجہ سے یہ مصیبت آئی. مصیبت گناہ کی 40 سال کے بعد بھی آ سکتی ہے. ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس گناہ کا کوئی اثر نہیں ہوا. گناہ کا اثر بعد میں بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ کریں اور اس کا برا اثر بندے کے اوپر ظاہر نہ ہو. یہ لازمی طور پر ہوگا. اور جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، ان کو نیک اثرات کیسے ملتے ہیں. ایک آخری واقعہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے. مسجد میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے جوتا اتارا. پیچھے 2 شاگرد آ رہے تھے. اوپر سے اپنے مال سے خلیفہ ہارون الرشید یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. پیچھے 2 شاگرد آ رہے تھے. شاگردوں نے دونوں کی کوشش یہ تھی کہ جوتا میں اٹھا لوں. ایک نے ایک جوتا اٹھا لیا، دوسرے نے دوسرا جوتا اٹھا لیا. تو اب وہ لڑ رہے تھے، ایک دوسرے سے مانگ رہے تھے. تو وہ سمجھدار تھے، ان کو یہ ایک ترکیب سوجی. ایک طالب علم نے رومال بچھایا، دونوں نے اس میں جوتا رکھا. ایک نے ایک طرف سے پکڑ لیا، دوسرے نے دوسری طرف سے پکڑ لیا اور اٹھا کر لے کے جہاں رکھنا تھا وہاں رکھ دیا. تو خلیفہ ہارون الرشید نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا کہ بادشاہ تو یہ لوگ ہیں، لوگ ہمیں بادشاہ کہتے ہیں، ہمارے جوتے اٹھانے پر کون لڑتا ہے؟ ہمارے جوتے اٹھانے پر تو کوئی نہیں لڑتا. بادشاہ تو وہ ہوتے ہیں جن کے جوتے اٹھانے پر بھی لوگ لڑتے ہیں. تو جو نیک اعمال کرتے ہیں اللہ ان کو پھر اس طرح سے بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں.